أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام 144 آیتیں ہو گئی. مزید اسی موضوع کو کہ مشرکوں نے مختلف چیزوں کو حرام کر دیا، کچھ بتوں کے نام پہ کر دیے، کچھ یہ سب کے سب خواہشات نفس اور تمام شرکیات ان میں اندر پائے جاتے ہیں. تو یہاں سے اللہ فرماتے قل، آپ کہہ دیجئے لا اجد، آپ کہیں لا اجد میں نہیں پاتا، فیما اوحی الی، اس میں جو مجھے وحی کی گئی ہے اس میں میں نہیں پاتا. وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع ہو، یہ بھی یاد رکھیں. حضور علیہ السلام کے احادیث میں جو زبان انور سے نکلے وہ بھی وحی خدا ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ہے. محرمان کیا نہیں پاتا کوئی حرام چیز، عَلَىٰ طَعَامٍ کھانے والے پر، یا طعمو جس کو وہ کھائے، میں حرام چیز نہیں پاتا. الا، یہ مستثنیٰ ہے، کیا سوائے ان چیزوں کے، ان اس کے یکون کو میتتن مردار یہ کھانے والے پر حرام ہے. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں تھوڑی مزید جو ہے نا وضاحتی. میتتا مردار، اس میں والمنخنقۃ وہ مردار بھی جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، والموقوذۃ وہ مردار جس نے چوٹ کھائی ہو، پتھر وغیرہ لگ جسی نے مارا اور مر گیا ہو، اور والمتردیۃ وہ مردار جو گرا ہو کسی جگہ سے، والنطیحۃ اور کسی نے سینگ مارا ہو دوسرے بیل نے، جانور نے، اور مر گیا ہو. وما اکل السبع، یہ مدنی صورت ہے، اس میں مزید تفسیر ہے نا سورہ مائدہ میں. اور جو درندوں نے کھایا ہو، مار دیا ہو. ہاں الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جس پر تم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دو. زخمی جانور ہے، مر رہا ہو، تم نے ذبح کرے تو وہ. اور آگے بھی ہے وما ذبح علی النصب، اور وہ جو بتوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو. یہ جو ہے، اور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیا ہو. اور دوسرا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، اور جو کہ تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا بھی تم پر حرام کیا گیا، یہ چیزیں حرام. آگے رب فرماتا ہے میتتا، اب مزید کچھ ایسے مردار بھی ہیں جو حلال ہیں، ٹڈا اور مچھلی مر جائیں حلال ہے نا، اس کا تو ذبح نہیں ہوتا. سائنس آج تحقیقات کر رہے کہ کیوں، حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا. آپ سائنس جب تحقیق کریں نا کہ ذبح نہ ہو وہ کتنا مضر ہے، لیکن مچھلی اور ٹڈے میں کوئی نقصان نہیں ہے.
اور دمن. اب دیکھیں خون کا ذکر آیت نمبر 173 پہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل سورہ بقرہ میں. پھر یہی آیت حرمت علیکم المیتۃ والدم سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں 2 اور یہ 3 45 145. اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں پڑھیں گے, 115 نمبر آیت میں پڑھیں گے. یہاں ان چیزوں کا ذکر ہے اور وما اہل لغیر اللہ بھی ہے اور خون کا بھی ذکر. لیکن 3 جگہ خون سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ اور سورہ نحل میں, وہاں صرف خون کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ وہاں بہتا ہوا خون نہیں ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم, بس حرمت علیکم المیتۃ والدم, بس خون. لیکن یہاں پہ دم مسفوحہ قرآن کا ایک قاعدہ ہے, اصول ہے کہ ایک مسئلے کے بارے میں چند آیت مبارکہ ہے یا ایک مسئلے کے بارے میں چند احادیث, لیکن موضوع ایک ہے. ایک حدیث مبارکہ میں وہ مطلق ہے کیا ہے, اور دوسرے حدیث مبارکہ میں قید لگا ہوا ہے. تو وہ مسئلہ جتنوں میں قیود نہیں ہے سب میں قید لگانا پڑے گا. مثال کے طور پہ حدیث مبارکہ میں جس کے 5 ٹخنوں کے نیچے ہو وہ جہنم میں, بہت سارے حدیث میں ہے لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے تکبر سے ہو. لیکن ایک حدیث میں ہے نہیں تکبر سے ہو, وہ ہر ایک میں تکبر ماننا پڑے گا, ورنہ جو ہے خلاف اولا وہ ہے لیکن وہ حکم نہیں لگے گا جو تکبر والے پہ لگتا ہے. اب کوئی کہتے ہیں ہر حدیث میں تو نہیں, بھائی یہ موضوع ایک چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اب ہر ایک میں یہ بات بننی پڑے. تو یہاں جو 3 جگہ خون نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہاں تو خون ہے, تو بولے نہیں ہر جگہ دم مسفوحہ ہوگا. اب ایک اور قاعدہ ہے غلام آزاد کرنے کا ذکر 92 نمبر آیت میں سورہ نساء میں پڑھا, پھر سورہ مائدہ میں پڑھا قسم کے بارے میں, پھر اس کے علاوہ جو ہے سورہ مجادلہ میں پڑھا زہار کے مسئلے جگہ جگہ. تو یہاں جو ہے وہ قتل خطا میں وہاں پہ غلام کے ساتھ ذکر آیا ہے کہ وہ مومن ہو, کیا ہو, دوسروں میں نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں وہاں دیکھیں قسم الگ مسئلہ ہے, قتل الگ مسئلہ ہے, زہار الگ مسئلہ ہے. لہٰذا اب قسم کھانے میں کوئی غلام آزاد کا تو مومن کا ہونا ضروری نہیں ہے. یا زہار کے مسئلے میں دیکھو وہاں بھی میرے خیال میں مطلق غلام ہے, کیا ہے, یعنی اس کے ساتھ ایمان کی قید نہیں ہے کہ صرف غلام آزاد کرے. تو یہ اصول ہیں, اصول یاد ہو. یہاں دیکھیں والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ, یہاں رقبہ بس صرف غلام آزاد کرے. اب کوئی کہتے ہیں مسلمان غلام ہو, نہیں بھئی یہاں صرف غلام کا ذکر, مسئلہ زہار کا ہے, قسم میں غلام کا ذکر, لیکن قتل خطا میں کیا ہے, مومن غلام مومن, تو وہاں وہ قید لگا. یہاں دیکھیں خون, چونکہ ایک مسئلہ کہ خون حرام ہے, بہتا ہوا خون, اگر تھوڑا سا خون نکلا بہا نہیں وہاں پر وہ کپڑے پہ لگے وہ پاک ہے. ایک وہ خون ہے جو بہہ گیا پھر جم گیا تو وہ تو حرام ہے. اور لحم خنزیر, یا خنزیر کا گوشت, فإنہ رجس, کیونکہ وہ نجس پورا نجس العین ہے. اور فسقاً, یا بطور نافرمانی کے, اہل لغیر اللہ بھی, کہ اس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. دعیہ بھی ہی نہیں ہے کہ اس کو بلا کہ فلاں کا جانور ہی نہیں, ذبح کے وقت اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے بسم اللہ فلاں کر دے. فمن اضطر, سو جو مجبور ہوا, غیر باغن, جو سرکشی کرنے والا نہ ہو, ولا عادن, اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو, اور اس نے کھا لیا بوقت ضرورت, فإن ربک غفور رحیم, اے میرے محبوب تو تیرا رب اس کو معاف بخشنے والا اور مہربان ہے. اب کھانا تو ایک لقمے سب کی جان بچ سکتی تھی, دوسرا لقمہ تو حرام ہو گیا نا, لیکن نادانی سے اس نے تھوڑا زیادہ کھا لی, کہتے معاف ہے یہ, لیکن کھاؤ گے اتنا کہ موت سے بچ جائے بس بقدر ضرورت.
تو بعض اس میں پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ہے، یہ یہاں دیکھیں خون کا بھی تو ذکر ہے نا. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں خون بوقت ضرورت نہیں چڑھا سکتے. ہم کہتے ہیں دیکھیں رب نے تمام حرام چیزوں کا ذکر کیا، پھر کہا نہیں اگر ضرورت پڑے نو. آج آپ کو پتہ ہے دوسری چیزوں سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ خون کی ہے نا. بہت سارے ایسے مریض ہیں اگر کہتے ہیں خون نہیں دو گے تو ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی بعض علماء اس پہ اڑے ہوئے کہتے ہیں نہیں بس نجس میں فلانی اور فلانی. میں بولے یار چھوڑو بس. ضرورت کے وقت اب ان میں 3 فرقے بن گئے. ہر چیز میں آپ کو بتاتا ہوں 3 فرقے ہی بنتے ہیں. ایک صحیح ہوتے ہیں 2. ایک جو ہے نا وہ مطلقاً ناجائز کہتا ہے خون کچھ بھی ہو جائے یہ غلط ہے. ہمارے یہ نہیں کہ وہ عند اللہ وہ تو اللہ جانتا ہے کہ غلط ہے، لیکن ہماری جو تحقیق ہے ہم نے جو پڑھا یہ غلط ہے. جو کہتے ہیں ہر صورت میں غلط ہے نہیں دے سکتے یہ غلط. ہمارا جو موقف ہے اس کے خلاف ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. اور ایک وہ ہے وہ کہتے ہیں وہ تھوڑی ضرورت پڑی فوراً خون دے دو، یہ بھی غلط ہے. بھائی دوائیوں سے مریض کتنے مریض ہمارے خود ایسے مریض ہیں وقت بعد ڈاکٹر کہتے ہیں بس خون چڑھاؤ. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی پھل فروٹ کھانے پینے سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو خون دینا یہ بھی غلط ہے. بات بالکل ہر بات میں خون چڑھانا یہ بھی غلط ہے. بات مجبوراً مر رہا ہے تبھی نہیں دے رہے یہ بھی غلط ہے. بوقت ضرورت بقدر ضرورت خون چڑھانا یہ جائز، یہ ہمارا موقف ہے. آج ایک نے بولا آپ پیروں کے خلاف بولتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے. میں نے بولا دیکھیں پیروں نے ہمارا بیڑا غرق کیا. جعلی پیروں کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ جو اوریجنل علماء ہیں جو خدمت خلق کرتے ہیں، جو لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے پیر یا ان کے مریدین جو دین کی تب خود باعمل ہوں لوگوں کو دین سکھا، ہم ان کے غلام ہیں. بھائی میں نے بولا ان میں بھی 3 فرقے ہیں. ایک بات کہتے داڑھی منڈا ہو وہ بس پیر ہو، اور پیر جعلی پیر سب سے زیادہ فساد بھی کرتا ہے نا. وہ تو پیسے بٹول رہا ہے. وہ تم سے نماز کے بارے میں نہیں پوچھے جائے گا، یہ نہیں پوچھے گا داڑھی ہے نہیں ہے. وہ بولے کہ بس مجھے پیسے دیتے رہو، بس مجھے بڑے بڑے ہوٹلوں میں دعوت دیتے رہو. تو بھائی وہ ہمارے سنیوں کو بدنام کرے، ہم کیوں اس کے خلاف نہ بولیں؟ کیونکہ پیروں کا نسبت تو سنیوں کی طرف ہو رہی ہے نا کہ یہ ہیں پیروں والے، اور جہاں بھی مزار پہ ناچ اور ڈانس ہو رہے کہتے یہ دیکھیں یہ ہیں. بھائی یہ سنی نہیں ہے. ہاں سنیوں کے ہاں پیروں کی بہت سارے شرائط ہیں، سمجھ آئی؟ ہر چیز میں افراط اور تفریط. دعا میں بھی 3 فرقے بنے. ایک تو یہ سمجھتا ہے کہ بس ملے دعا دے دے، یہاں سے بیٹھے دعا دے. ارے بھائی کیا پریشان کر رکھا ہے یار، دعا کے لیے کچھ عمل کرو. یہ تھوڑی کہ بس ہر چیز پر دعا سے نہیں، وہ تمہیں پریشان کر کے رکھے دیں گے. اور ایک اس طرح سے دعا مانگتے بھی نہیں. ہم کہتے نہیں، دعا جو ہے وہ مخل عبادت ہے، دعا بہت اچھی چیز ہے، لیکن کسی کو پریشان نہیں کرو. اگر کسی سے دعا لینی ہے علماء سے صلحاء سے تو ان کی تھوڑی خدمت بھی کرو، ان کے ساتھ بیٹھو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے دعائیں لینی ہے، نماز میں شرکت کرو، درسوں میں شرکت کرو، دعاؤں میں خود بخود شامل ہو جاؤ گے. اور تو آیا ایک نماز میں آیا کہتا ہے استاد جی 5 نمازوں میں جو ہے نا لگاتار ہمیں یاد کرے. واہ بھائی سبحان اللہ. اب ہمارے پاس اتنی یاداشت تھوڑی کہ فلاں آیا اور وہ جعلی مولوی ہم نہیں ہیں. وہ ہمارے ایک امام ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی پناہ، کہتا ہے کوئی دولت مند بیمار ہو نا اس کے پاس نام آ گیا، کہتا ہے 1 مہینے تک تو یہ لگا رہتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ چندہ تو آ جائے گا نا. اللہ کی پناہ ایسے مولیوں سے. مولوی وہی کسی دولت مند کی یا غریب کی سورہ نساء میں آیت نمبر 134 میں اور سورہ مائدہ میں آیت نمبر 8 میں ہے. یہ بھائی دیکھیں کہ نہ دولت مند کی پرواہ کرو نہ غریب کی پرواہ کرو. دین میں وہاں تو ہے نہ والے اپنے نفس کی پرواہ کرو نہ والدین کی نہ رشتہ داروں کے حق، جس میں اللہ کی رضا ہے میری نبی کی سنت ہے. بات آگے چلتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. اس پہ چند حدیث سنا دوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ رب کریم کے پیارے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ثعلبہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہر کچلیوں والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا. بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم بہت ساری حوالے ہیں جس کو حوالہ اچھے تھے. کچلیوں والے یہاں سے دانت جس کے نکلے ہوتے ہیں نا اسے شکار کرتے، وہ کچلیوں والے ہوتے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلیوں والے درندے اور ہر ناخن والے پرندے سے شکار، جو دوسروں پرندوں کو شکار کرنے، یہ حرام ہے.
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پالتو گدھوں کی گوشت کو حرام فرمایا. یہ قرآن میں تو نہیں ہے نا. اب قرآن میں تو چند چیزوں کا ذکر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہی دو قسم کی، وہی جلی بھی مانو گے اور خفی بھی مانو گے. حضور نے تشریح کر دی تو حضور ہی تشریح کرنے والے اور کون ہو سکتے ہیں کائنات میں؟ مولوی جتنا بھی بڑا ہو گیا، پیر جتنا بھی بڑا ہو گیا، اپنے طرف سے اگر تھوڑی سی بات کہی سب پیچھے پڑ جائے، دلیل دو دلیل دو. حضور کی وہ شان ہے کہ اس کے زبان سے نکلے میرے رب کا بیان ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ. حضور نے کہہ دیا بس یہی دین ہے. ہاں ایک اور حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں. 2 مردار مچھلی اور ٹڈی اور 2 خون کلیج اور تلی. بس حضور کا فرمان آ گیا. اب بولنے والا کو آئے گا تو جگہ نہیں پائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جانوروں کو سمندر پھینک دے یا جن سے پیچھے ہٹ جائے سمندر، ان کو کھا لو، اور جو جانور سمندر میں مر جائے اور مر کر اوپر آ جائے ان کو نہ کھاؤ. ہمارا مسلک ہے. کاٹنے والے کتے، سانپ، بچھو، چیل اور کوے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا. حرام اور غیر حرام میں قطع کرنے کا حکم دیا، یہ حرام ہے. حشرات الارض اور بول و براز اور دیگر ہر قسم کی نجاست کہ حرام ہونے پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے. مچھلی کا کھانا بالاتفاق حلال ہے، اور مچھلی کے علاوہ باقی دریائی جانور میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حرام ہیں، مچھلی کے علاوہ اور حرام ہیں، کیونکہ وہ سب خبیث ہیں. یعنی طبع سلیم ان سے متنفر ہوتی ہے، اور خبیث چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. سورہ اعراف میں 157 میں پیارے آقا دو جہان کی شان ہے کہ حرام خبیث چیزوں کو حرام کر دیتا ہے اور پاک چیزوں کو حلال. امام مالک کے نزدیک تمام سمندری جانور حلال ہیں مع سوائے ان کے جن کے مثل خشکی میں حرام ہے، مثلا خنزیر. اگر دریائے خنزیر ہے تو وہ بھی حرام ہے امام مالک کے ہاں. اچھا امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی مچھلی سمیت تمام جانور حلال ہیں. البتہ ان کی نزدیک مینڈک کو کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ اس کی تحریم کی دلیل ہے. اور مگرمچھ اور ایک اور جانور ہے کہ قسم ایک سونڈ پر آرا ہوتا ہے، وہ بھی حرام جانوروں میں ہے، کیونکہ دونوں آدمیوں کو کھا جاتے ہیں، سمندر میں رہتے ہیں لیکن انسان کو بھی کھاتے، یہ بھی حرام ہے. اور دوسروں کے بھی بہت سارے دلائل ہیں ائمہ ثلاثہ کی مچھلیوں کے بارے میں کھانے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. وَعَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر عادوا جو یہودی ہیں حرمنا ہم نے حرام کیا کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور، ناخن والا جانور ہم نے ان پر حرام کر دیا. وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے والغنم اور بکری حرمنا علیہم ہم نے حرام کیا ان دونوں میں سے کیا شحوما ان دونوں کی چربی ہم نے یہودیوں پر حرام کیا. الا ما حملت ظہورہما مگر وہ کہ ان دونوں کو پیٹھ سے لگی ہو وہ حلال ہے. اویل حوایا یا آنتوں سے لگی ہوئی کیا ہو چربی ہو وہ حلال ہے. مختلطت بعظم یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو آنتوں سے ہو یا پیٹھ سے لگی ہوئی ہو پیٹھ پر کمر سے تو یہ حلال. اس کے علاوہ چربی حرام. ذالک جزیناہم ببغیہم ان کا بدلہ ان کے سرکشی کا. یہ تو حلال تھے لیکن ان کے بغاوت ان کے حد سے گزرنے کی وجہ سے ہم نے بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ حلال تو ہوتی لیکن ان کے سرکشی کی وجہ سے. مثال کے طور پہ ان کا بیٹا ہے اس کو کہتے سائیکل چلا رہا ہے لیکن وہ سرکشی کرتے کیا 1 پہیا پہ چلا رہے یہ کر رہے یہ کہتے آج کے بعد تمہیں گاڑی نہیں دوں گا. تو یہ اس کی سرکشی کے وجہ سے کہ نہیں بھائی کل کو نقصان کر دیا سزا کے طور پہ. یہ بنی اسرائیل پر سزا کے طور پہ یہ بڑے فسادی تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم ضرور سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ کہ محبوب اگر تمہاری تکذیب کرے فقل تو کہہ دو فقر ربکم آپ کہہ دو کہ تمہارا رب ذو رحمت واسعہ وسیع رحمت والا ہے تمہیں سزا نہیں دے گا. تم کتنی بھی سرکشی کرو انبیاء کو تم نے شہید کہا پھر بھی تم بھی دنیا میں جینا جی رہے ہو کھا رہے ہو پی رہے ہو. اسرائیل کتنے بڑے ظالم ہیں
میرے پاس ایک ویڈیو ہوئی، ایک انگریز وہ کہتے کہ تم خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے بھائی، یہ غلطیاں ہیں، 35,000 پتہ نہیں کہتے ہیں تم نے بچے مارے، اسپتال میں مارے، یہ وہ اس انگریز کی وہ سنو حیران ہے جاؤ گے، بولا یہ دنیا میں کون سا ظلم کیا تم نے؟ اسرائیل؟ میں نے بولا جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا، جن کو رب کریم نے فرمایا ہاں وباء بغضب اللہ غضب، یہ اللہ کے غضب میں اوپر تلے نیچے گرفتار ہی گرفتار ہیں، اللہ ان کی شر سے بچائے۔ وَلَا يُرَدُّ بَعْضُ، اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی بھی اسے نہیں لوٹا سکتے، کس سے؟ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، قوم مجرم سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو انہوں نے شرک کیا، کیا کہیں گے؟ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اب مسلمانوں بھی کئی گروہ ہیں، یہ اہل بدع میں سے گروہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، بھئی رب کا اگر نہیں کر سکتے تو رب کیوں فرماتا ہے پھر نماز پڑھو؟ عجیب سا مسئلہ ہے، اللہ کیوں فرماتا ہے قتل نہیں کرو تو نہیں کر سکتا پھر کیوں منع کر رہا ہے؟ اب کوئی نابینا کو کہہ دو کہ نہیں دیکھو، لوگ مذاق اڑائیں گے، برے یار یہ نابینا ہے اس کو کیوں بول رہے ہو یار؟ نابینا کو کوئی بولے گا نہیں دیکھو، بھئی وہ تو ویسے بھی نابینا ہے، تو جو کر سکتا ہے اس کو منع کیا جاتا ہے نا۔ اور یہ کہیں گے وَلَا آبَاءَنَا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، ہم کچھ حرام بھی نہ کرتے، یہ تو اللہ کی مرضی تھی، اس لیے اِنَّا لِلَّهِ۔ ابھی بھی دنیا میں بہت سارے، ایک سے میری لڑائی ہو گئی تھی، وہ کہتا ہے نہیں نبی بھی آ جائے میں نہیں مانوں گا، میرا یہ عقیدہ ہے سب کچھ اللہ کرتے، چوری کرتا ہے کوئی، ڈاکو کرتا ہے کوئی، قتل کرتا ہے، سب اللہ کرتا ہے۔ میں نے بولا اللہ کرے پہاڑ میں میرا اور تیرا سامنا ہو جائے، میں پہاڑ میں اوپر ہوں تو نیچے ہو، میں ایک پتھر ماروں گا تیرے سر پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو بولے گا نہیں مار، میں نے بولا انسان تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو کیوں مجھے بولتے نہیں مار؟ میں نے بولا اب یہ تو ہے جاہل، اس کو وہ ایسے کفریہ باتیں کرنے لگا، میں نے بولا انا للہ و انا الیہ۔ اور اچھا خاصا اپنے آپ کو، میں اس فرقے کا نام نہیں لیتا، اچھا خاصا وہ لگ رہا تھا کہ میں تو سب کا بڑا ہوں، بولے نبی آئے نا اگر اس عقیدے سے ہٹ کرو تب بھی نہیں مانوں گا۔ اب ایسے کفر بک رہا ہے وہ، میں نے بولا تیرا علاج تو پہاڑ میں ہوگا، میرے ساتھ تیرا سامنا ہو جائے بس، ہاں کیونکہ یہاں تو میں بھی ماروں گا تو بھی مارے گا، یہاں تو لم سم ہوگا، لیکن پہاڑ میں اوپر ہوں تو نیچے ہو نا، تو ویسے بھی اوپر پتھر تو نہیں آئے گا، میں اوپر سے یوں کروں گا تیرے سر پہ ڈبک، اور تو کیا بولے گا؟ نہیں مارنا۔ میں بولوں گا بھائی سب کچھ اللہ کرتا ہے، یا تو اپنا عقیدہ چھوڑ دو، پھر بولے گا ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا۔ کبھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں اوامر دیے ہیں، یہ کرو یہ کرو، تو انسان مجبور ہے ماضی تو کیا مجبور ہے؟ نہیں، تقدیر کو ماننا ہاں ایمان کے لیے ٹھیک ہے، ایک جوز ہے کہ وہ نہ مانے تو مسلمان ہی ہے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی میرے تقدیر میں جنت ہے تو جنت میں جاؤں گا، بس میں شراب بھی پیوں گا، بدکاری بھی کروں، سب کچھ کروں گا، بس میرے تقدیر میں جو لکھا۔ بھائی تو مکلف ہے یار، تمہیں طاقت دی، تمہیں عقل و شعور سوچ دیا، ہاں کذالک کذب الذین، اے محبوب اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا من قبل، جن سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک ہمارا عذاب چکھا، پھر عذاب کا مزہ چکھا، سرکشی کرا تو یہ کہہ رہے تھے یہ تو سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ ہاں قل هل عندکم من علم، تمہارے پاس کوئی علم ہے، اس پر کوئی دلیل ہے؟ فتخرجوه لنا، تو ہمیں بھی دکھا دو، وہ کون سی دلیل ہے اس پر؟ ان تتبعون الا ظنا، تم پیروی نہیں کرتے مگر گمان کہ وإن انتم الا تخرصون، اور تم مگر تخمینے کر رہے ہو، اٹکل پہ چل رہے ہو، یہ غلط عقیدہ ہے تمہارا کہ بس سب کچھ یہ جو ہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس آیت کا معنی ہے کہ ایسی دلیل جو تمام شکوک و شبہات کو بے خونی سے اکاڑ دے، صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس آیت میں یہ تنبیہ ہے کہ اللہ واحد ہے، اس نے رسولوں کو دلائل معجزات دے کر بھیجا، اور ہر مکلف پر اپنے احکام کو لازم کیا ہے۔ انسان اچھائی بھی کر سکتا ہے اور برا بھی کر سکتا ہے، اور ان کو مکلف کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ بندے اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائے اور اس کے احکام کی تعمیل کرے اپنے اختیار سے۔ یونس بھائی صبح نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، نہ پڑھے تو نہیں بھی پڑھ سکتے، اب نہیں پڑھی، میں بولے یونس بھائی نماز نہیں پڑھی، کہتے بس اب میں کیا کر سکتا ہوں، بس اللہ نے نہیں چاہا اس لیے میں نے انا للہ و انا۔ بھائی ایک ہے اللہ کے ارادہ، اللہ کی مشیت، وہ تو سب اللہ کے ارادے مشیت میں تو سب ہے، لیکن اللہ کا حکم تھوڑی ہے۔ کسی نے بدکاری کی، اب وہ کوئی بولے تو نے بدکاری کی، ان کو بولے میرا تھوڑی ہے، تو بس
جب اللہ نے چاہا تو کر لیا میں نے. انا للہ و انا. بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا. تو نے قتل کیا؟ بولے تو مر جائے گا. بولے گا نہیں میں نے تھوڑی کیا، یہ تو اللہ ہی نہیں مار دیا. بولے اچھا بھئی اللہ نے تمہیں فرمایا نا ولا تقتلوا النفس التی، اس نفس کو نہ مارو جس کا اب مارنا اللہ نے حرام کیا. چوری نہیں کرو، دوسروں کا مال نہیں کھاؤ. بہرحال اس پر تفصیل ہے. تو یہ عقیدہ جو ہے باطل ہے. کیا ہے؟ باطل عقیدہ ہے. رب کریم سے چلو یہ آیت پڑھ دو، رکوع پوری ہو جائے. قل آپ فرما دیے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، تو آپ کہیے کہ قوی دلیل تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ، اے محبوب اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، لیکن اللہ کی مشیت ہے. جو ایمان کے قابل ہے، جو جدوجہد کرتا ہے، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو ہمارے راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے ہمیں انہیں صراط مستقیم چلاتے ہیں. جو مانگتے ہم دیتے ہیں، جو تکبر کرتے اس کو ہٹا دیں. قل فرمایا ہلم آ جاؤ. آپ کہیں کہ تم پیش کرو شہداکم الذین، اپنے ان گواہوں کو یشہدون جو گواہی دیتے ہیں کہ ان اللہ حرم ھذا، اللہ نے اس کو حرام کیا. تم نے سب حرام و حلال اپنے طرف سے کیے، جیسے بدعتی کرتے ہیں یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ. بھائی کہاں کون سی دلیل ہے یار؟ اپنے طرف سے دلائل گھڑ رہے ہو. فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اب ان کے ساتھ گواہی نہ دے، یہ جھوٹے. اس کے حرمت پر حام اور بحیرہ اور وسیلہ یہ کوئی اللہ نے حرام نہیں کی، یہ اپنے طرف سے گھڑ رہے ہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اے مخاطب ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان سے دور رہو اور ان کے پاس نہ بیٹھو. انہیں دین کی دعوت دو کہ غلط راستہ ہے، لیکن ان کو یہ نہ کہو کہ تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہے. جیسے آج کل کے اکثریت مسلمانوں کی گمراہ ہو گئے. وہ ساتھ میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک شخص آیا تو اس نے قرآن پاک باقی ہوٹل لیا تھا ہمارے پاس جو اخبار ہیں میڈیا پہ، اور وہاں اس جوان کے بچے نے قرآن پاک جلا تھا. کسی نے دیکھ لیا، وہ بٹا انہوں نے تو پکڑ لیا، گھیر لیا. وہ تھانے والے پولیس والے کہ انہوں نے وہ چھاپا ڈال دیا، تھانے سے نکال دیا، وہاں سے مار دیا اور آگ لگا دی. اب بھائی پاکستان میں دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، مورو 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 فلاں کیا فلاں کیا. لیکن دین پر کوئی ایک بھی غیرت مند نہیں ہے کہ بھائی یہ قرآن ہمیں کتنا اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. بھائی اس کی جو بھی بے حرمتی کرے گا نا، اگر حکومت وقت خوف زدہ ہے، ہم تو خوف نہیں رکھتے نا. ہم کہتے ہیں زندگی اللہ نے دی، ناموس سے قرآن پہ گئی تو ہم تو جنت ہم نے کما لی نا. ناموس سے رسالت پہ چلی گئی، ناموس سے صحابہ پہ، ناموس سے اہل بیت پہ، تو اس سے بڑھ کر کون سی خوش نصیبی ہوگی. بھائی میں تو جب ممتاز قادری نے اس کو جہنم رسیدہ کیا نا شیطان رجیم کو، میں کہتا تھا یہاں اکثر کے بعد ماتھوں پر 12 بج جاتے تھے نا. میں نے بولا تو ڈرتا، ہم نہیں ڈرتے، ہم نے سب کو ڈرایا ہوا ہے. دیکھ ہم جو ہے نا جو فساد چاہتے وہ جہنمی ہے. ہم فساد نہیں چاہتے، لیکن ہم جو ہے نا قرآن، پیارے آقا دو جان، صحابہ کرام، اہل بیت، اللہ والوں کی ناموسوں پر مر مٹنے والے. ہمیں نہ چھیڑو، اس قرآن کی تعظیم کرو. ہمارے سامنے کسی نے اس قرآن کی بے حرمتی کی اور میرا بس چلا، میری 1000 جانیں میں اس پر قربان کروں گا. ہاں ہمارے حکومت وقت پہنچتی اور وہ غیروں سے نہ خوف زدہ نہ ہوتی تو ہم آرام سے کہتے یہ والا ہے. لیکن ہمیں پتا ہے یہ تو پکڑ کے ان کے حوالے کر دے گا. بولا ان کو تم سنبھالو، ہمارے مسلمان بڑے غصے میں. تمہیں قبر میں بتاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب تم ان کے لیے دنیا میں اگر لڑو گے تو پھر قیامت کے ان کے لیے کون لڑے گا. میں بولا تم دنیا میں تو اس کو بچا پاؤ گے. ریونڈیس تھا کیا تھا، پیسے لے کر بولے تو بھاگ جا، اور دوسری عورت بولے تو بھاگ جا. تو میں نے بولا قبر میں پھر تم کون بچائے گا؟ ہاں پھر تمہیں جب کہے گا نا تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، اگر دنیا میں اس پر غیرت نہیں کی. ہمیشہ میں امن کا درس دیتا ہوں، کیونکہ بے امنی پھیلانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ فساد نہیں پسند کرتا. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی عزت لوٹے اور ہمارے کوئی ناموسوں کے وہ کرے بے حرمتی، اور ہم کہتے نہیں امن پسند نہیں. یہ امن پسند نہیں، یہ بغیرت ہے، اور بغیرتوں کے لیے کوئی جنت میں جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بولو ہم امن پسند ہیں. لیکن ہمارے پٹھان کہتے ہیں میری بری ماں کو گالیاں نہ دو، میں تمہاری اچھی ماں کو گالیاں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں قرآن کی تعظیم کرو نا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر تم اس کو بے حرمتی کرو گے تو پھر تیار ہے نا. یہ ایک پٹھان نہیں ہے، یا ایک وہ اردو والا نہیں ہے، ایک پنجابی نہیں، ایک سندھی نہیں ہے. ہر کلمہ گو قرآن کے ناموس پر مر مٹنے کو تیار ہے. تیار ہو نہیں تیار؟
ہر ایک لبیک ہے بس. بھائی ہم پیارے آقا دو جہان کے ہاں ذات و برکات اس کے صفات ٹھیک ہے، کوئی بھی چھڑے گا بولوں گا دیکھ لینا وہ ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے اور وہ ہماری ایمانوں کے لیے شرط بھی ہے. ہمارے نبی کے بارے میں اگر تو نے گستاخی کی تو دیکھ لینا یا تو میری زندگی چھین لو گے تو میں بے فکر ہو جاؤں گا، اور زندہ رہوں گا تو نہیں چھوڑوں گا. میرے نبی کے خلاف اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، قرآن کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، ناموس صحابہ ہو، ناموس رسالت ہو، میرے رب کے بارے میں ہو تو بالکل امن میں رہو، امن میں رہیں گے کیونکہ ہم امن دینے والے ہیں. مسلمان نام ہی اس فرد کو مسلم کہتے ہیں جو دوسروں کو امن دیتے ہیں، پڑوسیوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، جانوروں تک کو امن دینے والے. ہمارے مسلمانوں نے ایک اونٹ کے پاؤں کاٹا، آپ کو پتا مرد عورتیں سب جو ہے نا آگ بگولا ہو گئے، اتنی بددعائیں اس کو دی. اس سے وہ اندرونی سن میں تھا، اس کو میں نے بولا اس کا بیڑا غرق کر دیا. کیوں؟ ہم سب مسلمان تھے، ایک جانور کی بے حرمتی ہم برداشت نہیں کرتے تو ہم قرآن کی بے حرمتی برداشت کریں گے؟ ہاں تو ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہیں. ہمیں جیلوں میں جانا پڑے، ہمیں تختہ دار پہ لٹکایا جائے، ہم اسی کے اس میں ہیں، اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. کریم اللہ ہمیں قرآن پاک، پیارے عقائد و جان، صحابہ اہل بیت اعظام، سب جو بھی شاعر اللہ ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو قابل قدر تعظیم ہے اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں کو اس بات پر متحد کر دے اللہ، لسانیت فی قواریت سے بچا. صلی اللہ محمد صحابہ اجمعین برحمتہ.